دوسرا جو آپ نے یہ لفظ فرمایا، بالکل دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ جو سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت اپوزیشن کے طور پر لوگ عمران خان کو دیکھ رہے تھے. پھر کچھ کیسز ایسے تھے، اسپیشلی ایک آدھ ایسا کیس تھا جو میں کہتا ہوں جس کا فیصلہ یہی آتا بے شک، لیکن یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے جو فیصلہ عدت کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جب آیا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایسی خواتین کی لائنیں میں نے لگی دیکھی کہ جو شاید عام حالات میں ووٹ نہ ڈالتی، انہوں نے بھی غصے میں آ کے ووٹ ڈالا. ایک پھر آپ کا منشور بہت لیٹ آیا، 8 دن پہلے آپ کا منشور آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ جو سینئر کے لوگ ہوتے ہیں، سیزن لوگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، جو جذبات کی راہ میں نہیں بہتے، وہ ایبزارب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جماعتوں کے منشور اور اس کے بعد مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. ایک یہ. پھر ایک اور اہم فیکٹر تھا کہ جب میاں صاحب تشریف لے آئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امیدوار تھے وہ بھی کو ٹھنڈے پہ گئے کہ جی چلو میاں صاحب آ گئے نے تے بس ہوں تے سچے خیراں. ایک تو انہوں نے ایفرٹ نہیں کی جو ان کو انڈیویجولی کرنی چاہیے تھی. اور سب سے بڑا فیکٹر جس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا یا نہیں، وہ تھا آپ کا 60% پلس یوتھ. کون سا؟ جو مڈل کلاس کا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جو اور جاب لیس بھی ہے. اس نے اس سسٹم کے خلاف ریوولٹ کیا ہے کاشف عباسی صاحب، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے پیچھے مڑ کر کہ اس کے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کو ڈگری دلانے میں، اس کے باپ کی ماں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اور جب وہ ڈگری ملتی ہے اور وہ جب وہاں جاتا ہے اور میرٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اشرافیہ کا ناک دستا ہے، وہاں اس کو میرٹ پر سفارش جون سی ہوتی ہے اس کا میرٹ سر کھا جائے. یہ جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سسٹم کے خلاف یوتھ نے ووٹ ڈالا، میاں صاحب اس سسٹم کے نمائندے بن کے اس الیکشن میں آئے. اچھا سنیں، ہماری غلطی کیا تھی کہ ہمارے پاس جو 4 سال تھے جو میاں صاحب یہاں نہیں تھے موجود، ان 4 سالوں میں ہم اس سیکشن آف دا یوتھ جس کو میں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کا یوتھ اور وہ جو اوپر سے جاب لیس تھا، اس کو ہم اٹریکٹ نہیں کر سکے، اپنی طرف لا نہیں سکے، اس کو کوئی ہم تسلی تشفی نہیں دے سکے. ماننی چاہیے یہ اپنی غلطیاں. ٹھیک ہو گیا. ساری سو آپ وجوہات کی اس یوتھ کو نہیں مائل کر سکے، لیکن یہ پاور پالیٹکس کہاں سے آئی؟ میاں صاحب کا آخری الیکشن تھا جس میں ان کو اپنی لیگیسی بنانی چاہیے تھی. کہتے میں اصول کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جیسے انہوں نے 2-3 حکومتیں ماضی میں قربان کی بھی، کہ حکومتیں قربان کی، سابق آرمی چیف کو گھر بھیجا، 99 آپ کو یاد ہے، آپ کو 2014 اور 17 یاد ہے. کیا ہوا اس نواز شریف کو جس نے پھر ڈیل کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نمائندہ بننے کو تیار ہوں. سب قربان کر کے کیوں پاور پالیٹکس کی انہوں نے؟ نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب سن لیجئے گا، آپ نے بات کی اور میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں ظاہر ہے اس کے بعد پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوگا، لیکن اللہ مالک ہے. لیکن میاں صاحب کے جو یہ خواہش ہے ان کی اور جو بڑے عرصے سے تھی، اس خواہش میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو میجورٹی، ان کی اپنی علیحدہ ضروریات تھیں. وہ ہو سکتا ہے میاں صاحب نظریاتی ہوں، وہ نظریہ ضرورت کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ٹھوستے نہیں، تھوپتے نہیں کسی پر. جو میجورٹی ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اب مثال میں دے دیتا ہوں یہ آپ کو، جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو آیا تھا تو میاں صاحب تو اس کے حق میں نہیں تھے. ایون جب جنرل کس نے کہا؟ جتنی کہانیاں میں نے سنی، آپ اس ٹائم لندن میں تھے. سن لو لینا حضور سر میں سے پوچھ رہا تھی لندن سو میری گل تے میں ادھر تو پہلے لندن گیا سا. میاں صاحب 2019 جدو تشریف لے گئے نے نومبر تے میں دسمبر 2019 گیا سا، ادو کسی نو ملتے نہیں سن. تے بہرحال جو میں اتوں اخذ کیتا اس اپنی انہوں دی میری میٹنگ تو کہ میاں صاحب جڑے سن وہ اس ایکسٹینشن دے ووٹ دے حق چ نہیں سن. لیکن پھر ظاہر ہے یہاں سے پارٹی کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کے میاں صاحب کو کنونس کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بے بس کیا، اور پھر وہ ہیوی سر ہارٹ. میں اس نواز شریف کو نہیں جانتا جس نواز شریف کو آپ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا ہوا کیا آپ کرمانی صاحب آپ میرے سے اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ آپ اس نواز شریف کو جانتے ہیں جس نے 4 بندیاں نے جا کے گل کہی تو میاں صاحب نے کہا ہاں میرا اصول کچھ اور کہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اصول رول دوں، کمپرومائز کر جاؤں، میں اصول کو نالی میں ڈال دوں.
تو چلو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے میں ڈالتا ہوں. مجھے تو وہ نواز شریف نہیں سمجھ آتا، یاد ہے، ورنہ اگر یہ وہ نواز شریف ہوتا تو اس نے تمام تر اپوزیشن کے باوجود، آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگز آپ جانتے ہیں، جب کہا گیا سر یہ نہ کریں یہ نہ کریں، میاں صاحب نے کہا نہیں NGO ہوئے گا. آپ کو کیا یہ بات پتا نہیں ہے؟ میں بہت سے مثالیں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں. میں آپ کو بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں میاں صاحب کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے، ایک دو اوکیزن ایسے بھی تھے. یہ میں پاناما اور JIT کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، جب ابھی JIT کا فیصلہ آنے میں کچھ دن باقی تھے، تو میاں صاحب کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن اس سوچ کا ان کے ساتھیوں نے ان کو ساتھ نہیں دیا تھا. کیا سوچ تھی کہ ریزائن کر دوں؟ وٹ ایور جو سر بتائیں تو صحیح نا، کیونکہ میں بھی اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. جو دوست آپ لوگ مشورے کرتے ہیں. اب میاں صاحب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے، اور واقعی نہیں تھی، نظر آ رہا تھا، تو اس پر ان کا خیال تھا کہ اس کو میں سٹیپ ڈاؤن کر کے اور پھر پبلک میں چلا جاؤں، ان کو بتاؤں، کیونکہ پرائم منسٹر کے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں نا، ایک حد تک بات کر سکتا ہے. تو لیکن اس میٹنگ میں مجھے یاد ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں، اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، تو جتنے آپ کے وزراء تھے، ان کسی نے کہا جی کہ میری تو پتہ نہیں فلانی کوئلے کی آ رہی ہے، پتہ نہیں کھیپ آ رہی ہے، کسی نے کہا جی میرا تو بجلی کا منصوبہ، کسی نے کہا جی میری تو فلانا منصوبہ مکمل ہونے کو ہے. میں نے نارملی بات نہیں کرتا، لیکن اگر میاں صاحب کو یاد ہو میں نے وہاں بات کی تو میاں صاحب نے کہا تسی بھی کوئی گل کرنی؟ میں کہا جی. تو میں نے انہیں کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، یہ ساری JIT ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، لوگوں کا اور طرف چل پڑے گا، جس کی ایک دو لوگوں نے تائید بھی کی. لیکن اس پر بھی جو وہاں ہمارے سینئر قائدین بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز سے اتفاق نہیں کیا، اور پھر میں نے اٹھ کر ایک پرچی لکھی اسی وقت، اور وہ میں نے میاں صاحب کی ٹیبل پہ ان کو جا کے سامنے رکھ دی. اس پہ میں نے کچھ لکھا تھا جو انہوں نے پڑھا، اور پڑھ کر انہوں نے اس کو مروڑی بنا کر جب پھینکنا چاہا تو میں نے کہا نہیں مجھے دے دیجئے، میں جیب میں رکھ لی. میں کیا لکھا تھا اس پرچی پہ؟ سر ریزائن کر دو نہ سنو، اے کیا ہونا تھی؟ نہیں، میں نے اس میں لکھا تھا کہ سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہیں، یہ لکھا تھا میں. تو ابھی بھی بہادر ہیں اور ہارے ہوئے لشکر میں ہی ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس شخص کو جو پاکستان کو بنا رہا تھا، بنانا چاہتا تھا، اگر اس کے ساتھی اس کو مجبور کر دیں تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں.